बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग करने जा रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। आज पाकिस्तान की सियासत का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ख़तरनाक मोड़ पर पाकिस्तान की सियासत इस वक्त खड़ी हुई है। और आज जो कुछ देर पहले, अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12:30 हो चुके हैं, 1 बजे सुप्रीम कोर्ट की समाअत है। और तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मरियम नवाज़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके लीडरान्स भी उनके साथ जो हैं वो शरीक थे। और जो रेड लाइन क्रॉस की गई मरियम नवाज़ की जानिब से, जो गालम गलोच और जिस तरह से जजेस को और जर्नलों को जिस मरियम नवाज़ ने मलाइन किया, इन पर जो इल्ज़ामात की बौछार कर दी, और जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी आज खड़ा किया गया, उसकी माजी में हमें एग्जाम्पल नहीं मिलती। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज बाकायदा तौर पर सेंसर कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर गुल बुखारी हो, इंसार अब्बासी हो, बहुत से लोगों ने इस पर ट्वीट किया। उमर शीमा ने इस पर ट्वीट किया, मरियम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सेंसर किया गया। और सेंसर करने के हवाले से इशारे जोड़े जा रहे हैं मिलिट्री कैडेट के साथ कि उन्होंने ये कर दिया। लेकिन मैं आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ रखूँगा कि आज मरियम नवाज़ की सेंसरशिप किसने की है। क्योंकि मरियम नवाज़ ने आज शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना सिर्फ जजेस और जर्नलों के ख़िलाफ़ बल्कि अपने अब्बू नवाज शरीफ को भी रगड़ा लगा दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किस तरह से अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह ताला किस तरह से एक शख्स के ज़रिए ही अपना जो है वो सारा काम कर देता है। तो नाज़रीन इकराम, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मौलाना फजल रहमान ने रियासत के ख़िलाफ़ तमाम हदें पार कर दी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम मिनट्स आपके सामने रखने हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर हुई और लोगों तक ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। देखें मरियम नवाज़ साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी जमातों के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में जजेस और जर्नलों के खिलाफ आज जो जहर उगला गया, और उसकी नज़ीर आज तक मैंने नहीं देखी। अब एक चीज़ आपने समझनी है, आज इत्तेहादी हुकूमत ने फुल बेंच का मुतालबा कर दिया। आपने सोचा कि फुल बेंच का मुतालबा क्यों किया गया आज? कभी आपने सोचा? मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, फुल बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगा ही नहीं सकती। चीफ जस्टिस जो हैं वो फुल बेंच बनाने जो है वो तश्कील ही नहीं कर पा सकते, क्योंकि जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर गए हुए हैं, अदालतें छुट्टियों पर हैं, और बहुत सारे जजेस जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो भी मौजूद नहीं है, सुना है वो स्पेन चले गए हैं। तो इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम, जो फुल बेंच है वो तश्कील नहीं पाया जा सकता। अब फुल बेंच जब तश्कील नहीं पाया जाएगा, सुनवाई नहीं होगी, केस नहीं सुना जाएगा, समातें नहीं होंगी, तो इस सारे मामले के ऊपर फिर नाज़रीन इकराम ये नून लीग जो है वो इक़्तिदार के साथ चिपकी रहेगी, मामला नहीं तय पाया जाएगा, और फिर इस तरह से ये केस जो है वो नहीं चलेगा। ये सारा गेम प्लान खेला गया, और उस गेम प्लान के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गई, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इन्होंने ये फुल बेंच का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छुट्टी के दिन अदालतें खुली, और एक रजिस्ट्रार जो है उन्होंने इनकी पटिशन ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रूलिंग का सारा मामला था, और ये रूलिंग के ख़िलाफ़ फिर सारा मामला हुआ, और छुट्टी के दिन इनको इंसाफ मिला। ये मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा। तो मरियम नवाज़ साहिबा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि शहबाज जीत गए। आप इतनी नालायक हैं, आपको इतना ही नहीं पता कि 186 ज़्यादा है या 179 ज़्यादा है। बिल्कुल हाँ, जिस तरह से नवाज शरीफ ने आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन आप डॉक्टर बनने की अहलियत ही नहीं रखती थी। भरपूर तरीके से उन्होंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, हर तरह से उन्होंने अपना असर रसोग इस्तेमाल किया, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पाए। मुझे आप पता चला कि आप इतनी नालायक हैं, आपको यही नहीं पता कि 186 ज़्यादा या 179 ज़्यादा है, और कह दिया कि हमदा शहबाज जीत गए। और इस सारे मामले में फिर उन्होंने कहा कि देखें, अदालतें खुली, छुट्टी के रोज़ खुली, क्या किसी मुकदमे में आपने ऐसा होता हुआ देखा? जी हाँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ जब साजिश की और आप लोग इम्पोर्टेड हुकूमत के जो है वो यहाँ हम पर मुसल्लत हुई, अमरीकी साजिश जो है, अमरीकी साम्राज्य जो है वो हम पर मुसल्लत हुई, वो एक छुट्टी के दिन मुसल्लत हुई। तो इस सारे मामले में फिर मरियम नवाज़ ने कहा कि सादिक संजरानी के जब 6 वोट जो हैं वो कैंसिल हुए थे, तो स्पीकर की रूलिंग को उस वक्त चैलेंज नहीं किया गया था, और सादिक संजरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन गए थे। तो जनाबे मरियम नवाज़ साहिबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखें, आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप नालायक हैं बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। एक तो डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग नहीं दे सकता,
اس کے اختیار میں نہیں ہے. جس طرح سے قاسم سوری کی رولنگ کو معطل کر دیا گیا تھا, کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, اور پھر جو سارے فیصلے تھے 3 اپریل کے اس کو بحال کیا گیا تھا. تو بالکل اسی طرح سے جو رولنگ اسی ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے دی ہے یہ غیر آئینی ہے, کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اسپیکر یہ رولنگ دینے کا مجاز ہے. اگر ڈپٹی اسپیکر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے اور وہ رولنگ دیتا ہے تو وہ غیر آئینی ہے. اور جو لیٹر کے تحت یہ لوگ انہوں نے رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے, یہ تو بالکل ہی غیر آئینی ہے کہ ایک پارٹی ہیڈ کس طرح سے ایک لیٹر لکھ دے اور کہے کہ جی یہ 10 لوگ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے, اور وزیر اعلیٰ کو امیدوار خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے گا. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ عدالت نے قاسم سوری کو کیوں نہیں بلایا, ہمارے ڈپٹی اسپیکر کو کیوں بلایا. جی مریم نواز صاحبہ, عدالت جو ہے وہ ضرور قاسم سوری صاحب کو بلائیں. ہم چاہتے ہیں, قوم چاہتی ہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ قاسم سوری کو بلائے, کیونکہ جس سائفر کے اوپر انہوں نے رولنگ دی آرٹیکل 5 اس کی اجازت دیتا ہے. تو بلائیں عدالتیں, اوپن ہیئرنگ کروائی جائے اور وہ سازش جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی جائے, اور پھر تمام آپ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر جائے گا. تبھی آپ لوگ جو ہے اس پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نہیں بنا رہے. بنائیں جوڈیشل کمیشن اور سائفر جو ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آئے. اب اس کے بعد پھر مریم نواز جو ہیں انہوں نے انہی 3 ججز پر جی کہا گیا جی ہمیں عدم اعتماد ہے, ہم ان 3 ججز کا فیصلہ نہیں سن سکتے, ہم اس 3 ججز پر ہم اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن جب قاسم سوری کے خلاف فیصلہ آیا تھا, یہ 3 ججز جو ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے, اسی بینچ کا حصہ تھے 5 رکنی کا, اور انہی 3 ججز نے فیصلہ سنایا تھا. اس وقت کی جو اپوزیشن تھی جو آج حکومت میں ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے, آج ہم یوم تشکر منائیں گے. اور دیکھیں کیسے آج یہ وہی لوگ جو ہیں وہ انہی 3 ججز کو گالیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ اپنے من پسند فیصلہ لینے کے لیے. پھر مریم نواز کہتی ہیں کہ دیکھیں ایک ترازو کو ٹھیک کرنا ہوگا, پھر جا کر فیصلے ہوں گے اور پھر جا کر پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بدل پائے گی. میں مریم نواز صاحبہ کو بتانا چاہوں گا, آپ اسی عدالتوں کی بات کر رہی ہیں کہ رائے ونڈ کا قانون بنایا جائے. جب اسی عدالتوں نے نواز شریف کو, ایک سزا یافتہ مجرم کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر انہی عدالتوں نے ریلیف دیا تھا اور اس کو باہر بھیج دیا تھا, اور آج وہ شخص پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کو جو کیچڑ اچھال رہا ہے اس کی نظیر جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی. تو اس سب کے بعد ناظرین کرام, مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اکانومی اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کے دور میں چیف جسٹس ایسا جواب نہیں مانگتے تھے, اکانومی کے بارے میں نہیں بولتے تھے, اس وقت چیف جسٹس نے سوموٹو نہیں لیا. میڈم جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں. جب عمران خان یہ چھوڑ کر گیا 16 سے 18 ارب کے ہمارے پاس ریزرو تھے, جو آج ملک بینکرپٹ ہونے کو ہے, $8 سے بھی کم آ گئے ہیں. موڈیز کی ریٹنگ جو ہے وہ ہماری پازیٹیو تھی اور آپ کے دور میں دوبارہ نیگیٹو ہو گئی ہے. پاکستان 6% سے ترقی کر رہا تھا, آپ کے دور میں پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے, بینکوں میں پیسہ ختم ہو گیا ہے, عوام سے خبریں چھپائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت دیوالیہ نہیں ہوئی. FATF کی لسٹ میں ہم وائٹ ہو گئے. عمران خان کی ایک ساری کاوشیں تھیں, تو آپ کے دور میں صرف 4 مہینوں میں, اور یہ جو 2-3 مہینے گزرے اسی میں ہی پاکستان کی معیشت کا جو ہے وہ جنازہ نکال کے رکھ دیا. تو پھر مریم نواز نے کہا کہ واٹس ایپ کال پر GITs بنی, ججز لگائے گئے, ججز کو مانیٹر کیا گیا. میڈم جی آپ کے ابو جان جس طرح سے کالز پر فیصلہ لکھوایا کرتے تھے, کیا آپ وہ عدالتیں چاہتی ہیں؟ جی ہاں بالکل, واٹس ایپ کال پر ہی GITs بنتی تھی آپ کے دور میں, واٹس ایپ کال پر ہی آپ کے ابو جان جو ہے فیصلے لکھوایا کرتے تھے. تو آج مریم نواز نے اپنے ابو پر بھی بڑے بڑے بم پھوڑ دیے, اپنے ابو کو بھی انہوں نے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو نہ دے. اور پھر اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ججز نے ہمیں گاڈ فادر کہا, سیریل مافیا کہا. جناب آپ سیریل مافیا ہیں, آپ روزانہ کہتی ہیں کہ میں فلاں کی ویڈیو وائرل کر دوں گی, فلاں کی آڈیو وائرل کر دوں گی. آپ نے ایک ٹوٹا فیکٹری کھولی ہوئی ہے رائے ونڈ کے اندر, وہاں سے آپ ججز کو بھی, جرنیلوں کو بھی بلیک میل کرتی ہیں. تو آپ کو سیریل مافیا بالکل ٹھیک طریقے سے ہمارے ججز صاحبان نے کہا آپ گاڈ فادر ہیں. تو اس سب کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جسٹس کھوسا نے عمران خان کی مدد کی اور نواز شریف کو نکالا. جسٹس کھوسا نے عمران خان کے ساتھ مل کر, اور عمران خان اس وقت اشتہاری تھے, یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں, اور وہ ججز کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے تھے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ عدالتوں کا مذاق نواز شریف نے نہیں اڑایا تھا؟ جو سزا یافتہ مجرم بگوڑا اشتہاری, اس کو وہ عدالتوں سے بھگوڑا ہو گیا, باہر بھاگ گیا, اور عدالتوں کے خلاف آج بول رہا ہے. اس کی بیٹی جو ہے جو سزا یافتہ مجرم ہے, کیا یہ عدالتوں کا انصاف کا منہ پر چپیٹ نہیں ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرمہ جو ہے
وہ عدالتوں سے باہر ہے, وہ جیل سے باہر ہے, اور وہ آج اسی عدالتوں کے خلاف بول رہی ہے, اسی انصاف کے نظام کے خلاف بول رہی ہے جن سے یہ خود ریلیف لے کر آئے ہیں. اور اس سب کے بعد پھر مریم نواز نے کہا کہ اداروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, میں آج سارے محاذ اکٹھا نہیں کھولنا چاہتی. یہ انہی جرنیلوں کے خلاف مریم نواز جو ہے آج انہوں نے بولنا شروع کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ شیریں مزاری کے لیے راتوں رات عدالتیں کھولی گئی, ہمارے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا. میڈم جی شکر کریں, آپ کے لیے راتوں رات عدالتیں نہیں کھولے گئی. جس طرح سے آپ نے وردی کے خلاف نعرے لگائے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جنرل باجوہ کو گالیاں دی, جنرل فیض کو آپ نے گالیاں دی, آج بھی جنرل فیض کو گالیاں دیتی رہیں. تو آپ شکر کریں, اگر آپ کے خلاف عدالتیں کھل جاتی تو پھانسی کے پھندے کے اوپر آپ لٹکی ہوتی. مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان نے اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لی. جی ہاں, یہ ہے مزے کا جواب, میں آپ کو یہاں پر جواب دیتا ہوں. اب شریف خاندان کی آف شور کمپنیاں بھی ہیں, اس آف شور کمپنیوں میں یہودی شراکت کا انکشاف ہوا تھا. دیکھیں ناظرین کرام, حسن نواز کی آف شور کمپنی کوئنٹ پڈنگٹن تھی, جس پہ جو 2 پارٹنرشپ تھے وہ ڈائریکٹر اسرائیلی یہودی تھے جو کہ عالمی صہیونی کانگریس کا حصہ بھی ہیں اور سابقہ فوجی بھی رہ چکے ہیں. تو آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر بزنس کر رہی ہیں. آپ کے جو وہ مودی ہے آپ کی شادیوں پر آتا ہے, آپ مودی کو آپ بھارت جاتے ہیں, آپ مودی کو ملتے ہیں, حریت رہنما کو نہیں ملتے. آپ جو ہیں وہ بھارت سے فنڈنگ لیتے رہیں, اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ کے بزنس چلتے رہے. تو آپ کس طرح سے عمران خان کو اس فنڈنگ پر الزام لگاتی ہیں. تو آج مریم نواز نے خود اعتراف کیا, جس کے بعد سارا جو ہے وہ سینسر کا معاملہ ہوا کہ ہماری حکومت میں جی سب کچھ گڑبڑ ہو گیا, ملک سنبھل نہیں رہا, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, تو اس میں عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. عدلیہ نے غلط فیصلے کیے. جی ہاں, آپ کو جج بنا دیتے ہیں, جو ڈاکٹر نہیں بن پائیں آپ جج بن جائیں اور پھر اپنے من پسند کے فیصلے کریں. جو سارا معاملہ ہوا, مریم نواز کی جو پریس کانفرنس اس کو سینسر کیا گیا. اور یہ سینسر کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس تھی, یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہو رہی تھی. تو پریس کانفرنس کو سینسر کرنے والے یہ شہباز شریف ہے, یہ آپ کے تایا چچا جان ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو اس سارے معاملے میں آج شہباز شریف کے خلاف جو یہ انہوں نے بولا مریم نواز صاحبہ نے, تو اس کے اوپر شہباز شریف نے ان کی پریس کانفرنس کو سینسر کروا دیا تھا, میڈیا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا. اور جیسے ہی مولانا فضل الرحمان بولنا شروع ہوئے تو پریس کانفرنس دوبارہ چل گئی. دیکھیں آج سپریم کورٹ پر حملے کی پلاننگ ہو رہی ہے. 1997 میں بھی نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, تو آج مریم نواز کی سربراہی میں یہ حملہ کرنے کی پلاننگز ہو چکی ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی اس وقت میں آپ کو صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کہ آپ مجبور نہ کریں کہ ہم اداروں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیں. یہ دیکھیں کیسے آج اداروں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا گیا. مولانا نے کہا کہ اگر آپ ادارے ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم انہیں سپورٹ کریں گے, اگر آپ ہمیں نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. یہ دیکھیں کیسے آج بھیک مانگی جا رہی ہے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں ججز و جرنیلوں سے زیادہ معتبر ہوں, میں جرنیلوں سے زیادہ معتبر ہوں. جرنیل کون ہوتے ہیں ملک چلانے والے؟ آج وہی شخص جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے جرنیلوں سے. تو آصف علی زرداری آج ملک سے فرار ہو گئے ہیں, دبئی چلے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ میں آج کوئی بھی وزیر سیاستدان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. صرف وکلا کو اور جو فریقین ہیں ان کو داخلے کی اجازت ہوگی. تو لگ رہا ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ آج عدالت پیش نہیں ہو پائیں گے. سپریم کورٹ کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے, اور شریف فیملی کو تباہ کر کے زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی فرار ہو چکے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے, لیکن آ جائیں گے واپس, کیونکہ اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں, سیٹلمنٹ ہو چکی ہے, گراؤنڈ ان کے لیے بنا ہوا ہے, تو وہ ضرور واپس آئیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.